السلام علیکم ناظرین، آج کا بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے ہیں اور جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، جنہیں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ایک ذات ہے جو ان کی ہر آہت سنتی ہے، ایک ذات جو ان کی ہر رات کی خاموشی کو جان لیتی ہے، اور وہ ذات اللہ ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ کی خاص رحمت ان پر کیوں برستی ہے، جو چھپ چھپ کر دعا کرتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے اور ان کی زندگی میں برکت کے کیا راز ہیں، اور اللہ کو ان کے خاموش دل کا ذکر کیوں پسند ہے۔ لوگ ان کی دعاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ سب سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں خاموش دعا دل سے نکلتی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے دل کی ہر بات جانتا ہوں۔ خاموشی سے کی گئی دعا، آنسوؤں سے بھری رات، یہ سب اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایسے لوگ اپنی دعا کسی کو دکھاتے نہیں، ان کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اخلاق والوں کو کسی طرح سے بے ضرورت نہیں رکھتا، یعنی جو چھپ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ڈر کے آنسو کبھی رک نہیں سکتے، اور ایسی آنکھ کو اللہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو وہ لوگ جو غریبی میں رونے کو مجبور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ جو رات میں اٹھ کر 3 الفاظ بولتے ہیں، یا اللہ مدد، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کے نام لیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کا حال دیکھو، دنیا سوئی ہوئی ہے لیکن یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اس مقام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ غریب بندہ اللہ کا محبوب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس دنیا تو نہیں ہوتی، لیکن ان کا سب سے بڑا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں اکیلا ہوں، تب اللہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، تب اللہ کہتا ہے میرے خزانے تیرے لیے کافی ہیں۔ ایسے 2 لوگ جنہیں اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، پہلا جو تنہا ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرے، اور دوسرا غریبی ہوتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ان کے لیے اللہ نے جنت میں اونچا مقام رکھا ہے۔ چھپ چھپ کر دعا کا اثر زندگی میں کیسے آتا ہے ناظرین؟ اللہ ان کی دعاؤں کے بدلے میں 3 چیزیں دیتا ہے۔ غم دل سے دور کر دیتا ہے، ان کی زندگی میں اچانک برکت لا دیتا ہے، ان کے نصیب میں وہ لوگ اور وہ چیزیں ڈال دیتا ہے جن کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب ان کے آنسوؤں کی قیمت ہوتی ہے۔ دنیا تمہاری خاموشی نہیں سن سکتی، لیکن اللہ تمہاری ہر رات سانس تک گنتا ہے۔ تمہاری راتوں کے آنسو ضائع نہیں ہوتے، بلکہ ان سے اللہ تمہاری نصیب لکھتا ہے۔ اگر کسی غریب کا دل ٹوٹ جائے تو اللہ کا عرش تک لرز اٹھتا ہے۔ جسے دنیا اکیلا چھوڑ دے، اس کا اللہ سب سے پہلا سہارا بن جاتا ہے۔ رات کو اٹھ کر یا اللہ کہہ دینا اتنا کافی ہے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھولنے کو۔ خاموش دعا کا رنگ ہمیشہ گہرا ہوتا ہے، اس لیے اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ تمہاری دعاؤں کو دنیا سمجھ نہ پائے، لیکن اللہ اس میں چھپا درد بھی سمجھ لیتا ہے۔ جو بندہ ٹوٹ کر اللہ کو پکارتا ہے، اس کے لیے اللہ کے خزانے خود چل کر آتے ہیں جب روبرو کوئی نہ ہو۔
تب سب سے زیادہ اللہ تمہاری روبرو ہوتا ہے۔ دعا رک جائے تو نصیب رک جاتا ہے، اس لیے اللہ دعا کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس دل پر اللہ کی رحمت اتر جائے اس دل کی تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ تم چپ ہو سکتے ہو لیکن تمہاری تکلیف پوری آواز کے ساتھ اللہ تک پہنچتی ہے۔ غریب کی دعا میں اخلاص کا نور ہوتا ہے۔ رات کی تنہائی میں کیا گیا ایک سجدہ دنیا کی 1000 نفرتوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تمہارے آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش پر اٹھ کر اللہ کے یہاں درجہ بن جاتے ہیں۔ جس دل میں درد زیادہ ہوتا ہے اسی دل کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لوگ تمہاری کمزوری دیکھتے ہیں لیکن اللہ تمہارا صبر دیکھتا ہے۔ تمہاری راتوں کی تنہائی اللہ کے راستے میں ایک دعا کا سبب بن جاتی ہے۔ جسے اللہ چنتا ہے اس کی زندگی میں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دعا جب رکی ہوئی ہوتی ہے تبھی نصیب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی اس دل کو بے سہارا نہیں چھوڑتا جو صرف اس پہ بھروسہ کرتا ہے۔ جو بندہ ٹوٹ کر گرتا ہے اللہ اسے اٹھا کر سب سے اونچا مقام دیتا ہے۔ تمہاری خاموشی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اس میں کتنا درد چھپا ہے۔ اتنا تم چپ ہو جاتے ہو اتنا ہی اللہ تمہاری طرف رحمت کے سائے بڑھا دیتا ہے۔ تمہاری دعا میں تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف والی دعا عرش پر سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ رات کا ایک سجدہ دن کی 100 مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ جو لوگ دل سے ٹوٹ جاتے ہیں اللہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہارے جذبات کوئی نہ سمجھے تو فکر مت کرو، اللہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ دعا کا اثر ترنت نظر نہیں آتا لیکن وہ زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ ان دلوں کو پسند کرتا ہے جو تکلیف میں بھی اس سے جدا نہیں ہوتے۔ جس بندے کو سب نے چھوڑ دیا ہو اللہ اسے اپنا بنانے لگتا ہے۔ جب زندگی میں سب کچھ ختم ہو رہا ہو تو یہی وقت ہوتا ہے اللہ کے قریب آنے کا۔ اس لیے چھپ کر رونا کمزوری نہیں بلکہ یہ اللہ کو قریب لانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آج کا چھوٹا سا پیغام یہ ہے کہ خاموش دعا سے کبھی ہار مت ماننا۔ آپ کی دعا لکھی جاتی ہے، آپ کے آنسو قیمتی ہیں، آپ کا درد اللہ جانتا ہے، اور ایک دن آپ کی دعا کا جواب اتنی خوبصورتی سے ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور آخر میں دعا ہے ناظرین، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اس کی خاص رحمت برستی ہے۔ آمین۔